سورۃ نحل کی آیت نمبر 97 میں اس ذات نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں اگر راحت چاہتے ہو اور آخرت میں مغفرت چاہتے ہو تو یہ راستہ اختیار کرو. فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک کام کیے بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن اور وہ ایمان والا ہو. نیک کام کرے مرد کرے یا عورت کرے دونوں برابر ہے. وہ مومن، لیکن وہ مومن ہونا چاہیے. مومن ہو تو کیا ہوگا، ہم اس کو دنیا کی راحت دے دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں اس کو راحت والی زندگی عطا کر دیں گے. تو راحت جو ہم ڈھونڈ رہے تھے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالی اس کا راستہ بتا دیا کہ ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں بھلے مرد کرے بھلے عورت کرے، مرد عورت ان اعمال صالح ایمانیات میں برابر ہیں، یا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ مرد افضل ہوگی عورت سے، بات افضلیت کی نہیں ہے، وہ مرد کی ذمہ داریوں کی ہے. مرد پر اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، عورت پہ کسی قسم کی ذمہ داری نہیں. وہ گھر کے اندر ملکہ بن کے بیٹھے اور یہ باہر سے کما کے اس کو کھلائے. تو ذمہ داریوں میں فرق ہے، لیکن آپس کی عزت اور مرتبے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. قرآن نے کہہ دیا مرد ہو یا عورت ہو، جو ایمان و عمل صالح پر قائم ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو حیات طیبہ عطا کرے. معلوم ہے رسپانسبلٹی میں مرد عورت کا فرق ہے، رسپیکٹ میں کوئی فرق نہیں، رسپیکٹ میں دونوں برابر ہیں. آج مغربی دنیا ہمیں دھوکے میں ڈال دیا جی مردوں کو عورتوں سے افضل قرار دیجیے. کوئی افضل کی بات نہیں، ذمہ داریاں ڈیفرنٹ ہیں اور ذمہ داریاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، لیکن آپس میں کسی قسم کی کوئی افضلیت کی بات نہیں. افضلیت اس بنیاد پر ہے جو ایمان عمل صالح پر کھڑا ہے. اگر عورت ایمان عمل صالح پر کھڑی ہے اس مرد سے افضل ہے کہ جو ایمان عمل صالح پر نہیں کھڑا. تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بضرور، اور یہ عربی انشاء کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے صیغہ ایسا بیان کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، لام تاکید کا، پھر جمع کا صیغہ، پھر نون ثقیلہ تاکید کا. اس قدر تاکید فرمائی کہ تاکید تر تاکید سے ہم کہتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے. ہم ایسے شخص کو حیات طیبہ عطا کر دیں گے، یعنی دنیا میں راحت والی زندگی دے دیں گے. تو یہاں پر آپ کی جس راحت کے لیے آپ دوڑ رہے تھے دکانوں کی طرف، جس راحت کے لیے دوڑ رہے تھے آپ مکانوں کی طرف، جس راحت کے لیے دوڑ رہے تھے آپ بادشاہت کی طرف، جس راحت کے لیے دوڑ رہے تھے آپ زراعت کی طرف، اس کا تو ذکر ہی نہیں. ایمان عمل صالح راحت کے لیے. باقی آپ کی ضرورتیں ہیں. ضرورت ہے آپ کھائیں نہ تو بھوکے مر جائیں گے، پیئے نہ تو پیاسے مر جائیں گے، پہنے اوڑے نہ تو صدر کیسے ڈھپے گا. یہ آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ کی فضیلتیں نہیں ہیں. فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان دو چیزوں میں رکھی ہیں. ایمان و عمل صالح اگر آپ کے پاس ہے تو پہننے کا کپڑا نہیں بھی ہے، ایک لنگوٹے کے اندر اگر آپ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے آپ کو مسافر کرتے ہیں. لیکن آپ شاہی جبوں کے اندر بیٹھے ہیں، شاہی تاج بیٹھے ہیں، پہن کے بیٹھے ہیں، اور فرعون نمرود و شداد بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ ایمان عمل صالح نہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ آخرت کی بات. دنیا میں راحت والی زندگی دے دیں گے، اور آگے کیا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیے ہیں ان میں اچھے عملوں کا بہترین بدلہ ان کو عطا کر دیں گے. اب بتاؤ، آخرت کی مغفرت بھی ہو گئی. تو دنیا کی راحت اور آخرت کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دی. اگر تم چاہتے ہو تو عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، مومن ہونا چاہیے. کرنے کو کوئی کافر بھی اچھے عمل کر سکتا ہے. بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنا رہا ہے، ریڈ کراس کے ادارے بنا کر دنیا کے اندر دوائیاں بانٹ رہا ہے، دنیا کی دادرس. ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو ہے ہم ان کو اس کا ادر دے دیں گے، دنیا میں اس کا بدل دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. آخرت کے اندر اگر چاہتے ہو، دنیا کی حقیقی راحت چاہتے ہو، صورت راحت نہیں، ایک راحت کی صورت ہے، ایک راحت کی حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالی جس راحت کی ذکر کر رہے ہیں فرمایا یہ راحت والی زندگی حقیقت کے اعتبار سے تمہیں عطا کریں گے. اگر یہ بعض دفعہ کفار کو صورت اور راحت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اندر بے چینی کی آگ لگی ہوئی ہے. نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، دسترخوانوں کے سامنے کھانے موجود ہیں، یہ کھانا نہیں کھا سکتے جی، اس میں نمک ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، یہ نہیں کھا سکتے جی، شوگر ہے جی، آپ کو میٹھا آپ کو منع ہے. تو گویا کہ مہمان کھا رہے ہیں اور وہ بیٹھا ہے. تو معلوم ہے کہ یہ کوئی راحت والی زندگی نہیں. فرمایا مومن اگر ہے اس کو جب ہم راحت والی زندگی دیتے ہیں تو حقیقی راحت
وہ بظاہر کہ ایک لنگوٹے کے اندر بھی ہے، ایک جھونپڑے کے اندر بھی ہے، اس کو ایسی راحت والی زندگی دیتے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبندیہ سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، بڑے مغلوب الحال بزرگ تھے، اپنے خاص انداز میں فرماتے ہیں، سہارنپوری انداز میں کہتے ہیں، جب میں سجدہ کروں ہوں یوں لگے ہے جیسے اللہ میاں نے پیار لے لیا۔ اب اللہ میاں پیار لے لے اور یہ احساس انسان کو ہو تو اس بندے کا عالم کیا ہوگا، نہال ہو جائے۔ آج ہمارا چھوٹا معصوم نواسا پوتا وہ دوڑا آ کے پپی کر لیتا تو ہمارا دل باہر آنے لگتا ہے خوشی سے، وہ کہا کہ بیٹا ایک اور میٹھی دے دو۔ تو معصوم بچے سے چونکہ ہمیں محبت اور پیار ہے، اس لیے وہ جیسی بوسہ دیتا تو ہماری آنکھوں میں آنسو محبت سے نکل آتے ہیں۔ تو وہاں جو اللہ کے عاشق ہیں، جنہوں نے اللہ کو اپنا محبوب حقیقی بنا لیا ہے، ان کو جب یہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے اللہ میں پیار لے لیا ہو تو ان کی محبت کا عالم کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں اطمینان نہیں رکھا، ملازمت میں اطمینان نہیں رکھا، زراعت میں اطمینان نہیں رکھا، صنعت و حرفت میں اطمینان نہیں رکھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انسانوں کی ضرورتیں ہیں، انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان کی فضیلتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اور انسانوں کی ترقی اور دنیا کے اندر مسرت و خوشیاں اللہ نے ایک چیز میں رکھی ہے، اور وہ چیز اللہ کی محبت۔ اللہ نے اپنی محبت میں سب کچھ رکھا ہے، اور اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہو، یہ مرزوق اپنے رازق کو یاد کرتا ہو، یہ مخلوق اپنے مالک کا پتہ ڈھونڈتی ہو۔ بس یہ ہے کہ دنوں کے اندر یہ کسب معاش کے لیے رزق کو تلاش کرتا پھرے، اور راتوں میں اپنے رازق کو تلاش کرے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ دن بنایا تجھے رزق تلاش کرنے کے لیے، دن میں تجارت کر، تجارت سے رزق کو حاصل کر، زراعت کر، رزق حاصل کر، ملازمت کر، رزق حاصل کر۔ تو دن تو تجھے رزق تلاش کرنے کے لیے ہم نے بنا دیا، تو رزق تلاش کرتا رہے۔ جب رات کے اندھیرے چھائیں، اب رات کو اپنے رازق کو تلاش کر، مصلی پہ کھڑا ہو جا اور خدا کے آگے ہاتھ اٹھا دے۔ تو بس جس نے دن کو رزق ڈھونڈا اور راتوں کو رازق کو ڈھونڈا، بس یہ مومن صادق ہے، اس نے منزل کو پا لیا۔ تو اللہ نے اپنی محبت میں دلوں کا اطمینان اور دنیا کی مسرت اور خوشی رکھی، اور جس نے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیا اس کے لیے دنیا آسان ہو گئی۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کے عاشق ہیں، اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب میری زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہو، محبوب کا نام انسان جب لیتا ہے تو انسان نہال ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں ہمیں جس چیز سے محبت، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دولت سے محبت ہے، صبح شام دولت کے بارے میں جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ کاروبار سے محبت ہے، صبح شام کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا میں جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان صبح شام اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور میں جب اللہ کا نام زبان سے لیتا ہوں تو میرے بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ تم 70 مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اور 70 مرتبہ بھی تمہاری توبہ ٹوٹتی چلی جائے، تم توبہ کرتے کرتے تو تھک سکتے ہو، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک، اللہ معاف کرتے۔ اور 70 مرتبہ توبہ کس کی؟ اس لیے کہ توبہ گناہ کبیرہ کی ہوتی ہے، گناہ کبیرہ کی توبہ ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ تو ہمارے نیک اعمال سے، وضو کرنے سے، اچھے اخلاق سے، ہنسنے مسکرانے سے معاف ہوتے جاتے ہیں۔ یہ تو گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ہوتی ہے، کہیں زنا ہے، کہیں جو کسی کا دل دکھایا ہے، ایسے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق لباس سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو توبہ سے اس سے سنگینی معاف ہوگی، لیکن حق عبد بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو توبہ کے لیے گناہ کبیرہ، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص دن رات میں 70 مرتبہ گناہ کبیرہ کرے، 70 گناہ کبیرہ کرے اور 70 مرتبہ ہی اللہ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ اس کو معاف کرتے رہے۔ اب کون ہے جو دن رات میں 70 مرتبہ زنا کرے، خدا نہ خواستہ؟ کون ہے جو 70 مرتبہ چوری ڈاکہ ڈالے دن رات 24 گھنٹے؟ کون ہے 70 مرتبہ غیبتیں کرے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ 70 کی تعداد ایک کثیر تعداد۔ تو گویا کہ نبی نے فرما دیا کہ گناہ کبیرہ اگر کسی نے اس درجے میں بھی کر لیے ہے لیکن ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہا، شرط توبہ ہے، توبہ کرتا ہے، اور یہ نہ سوچے کہ یار ہماری توبہ سے کیا ہوتا، ہماری توبہ تو ٹوٹ جاتی، چھوڑو یار توبہ کیا کرنی۔ نہیں، آپ کا کام توبہ کرنا ہے، بس توبہ کی ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں، توبہ کی ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لیں۔ آپ اپنی توبہ کے راستے میں لگے رہیں، بھلے گناہ ساسد ہوتے رہیں، اس کی فکر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت ایسی آپ کے قلب پہ پڑے گی، پتہ نہیں کون سا توبہ کا سجدہ ایسا ہوگا قبول ہوگا، گناہوں سے ایسی دوری ہو جائے گی جیسے مشرق و مغرب کی۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی مثال دیتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے جس کو چلنا نہیں آتا، لڑکھڑا کے چلتا ہے۔ اب ابا اسے کہتا آج آج، اب وہ پاؤں اٹھا کے تھوڑا تھوڑا چلتا، ایک اٹھایا دوسرا اٹھایا، تھوڑی سی 2-4 قدم بڑھا ہے، گرنے لگا تو باپ نے آگے
بڑھ کے سینے سے لگا لیا. لیکن باپ اسی بچوں کو بڑھ کے سینے سے لگائے گا جو ایک دو قدم اٹھائے گا. اگر وہ کھڑا ہے چلتا ہی نہیں, باپ کہے گا پھسڈی کہ چلتا ہی نہیں, نالائق, چھوڑ دے گا. فرمایا کہ بس یہی مثال ہماری ہے, جیسے ابا نے اسے لڑکھڑاتے بچوں کو آغوش میں لے لیا, بس یہ بندہ گناہگار لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ توبہ کے لیے قدم تو بڑھائے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, پھر گناہ ہو گیا, معاف کر دے, پھر گناہ ہو گیا. لڑکھڑا کے توبہ توبہ کرنا اس کا کام ہے. بس ایک نظر رحمت خدا کی ایسی پڑے گی, ربا آگے بڑھ کے آغوش میں لے لے گا, اس کے سارے گناہ معاف اور قرب اور کی منزل اس کو نصیب ہو. اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام, قدم اٹھانا ہمارا کام ہے, گڑ گڑانا رونا اللہ ہمارا کام ہے. اس توبہ کو قبول کر کے اس دل کو پاک کرنا اس اللہ کا کام. اللہ کی ایک نظر رحمت کائنات پہ پڑ جائے, ساری کائنات کے گناہ معاف ہو جائے.